اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محرم شریف نئے سال کا پہلا مہینہ اور پہلی ہی تاریخ اپنے دامن میں ایک عظیم شہادت کی یاد لے کر آتی ہے، جس کو یقیناً آپ نے کل یکم محرم میں سماعت کیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ اور میں صرف ایک روایت سامنے رکھ کے آگے بڑھوں گا کہ جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ آقا اسلام 2 مرتبہ روئے گا، پہلے جب آپ کا وصال ہوگا اور دوسری بار جب حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوگی۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ مسلمان روئیں گے، بلکہ کہا کہ اسلام روئے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شہادت عالم اسلام کے لیے کتنا بڑا سانحہ تھی کہ جو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ پھر ہم عاشوراء کے روز 61 ہجری کو جمعے کے دن میدان کربلا میں سید عالم علیہ السلام کے نواسہ عالی مرتبت امام عالی مقام سرکار ذی وقار نوجوانان جنت کے سردار سید الشہداء حضرت امام حسین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو شہادت ہے، مقام مرتبہ دیکھیے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے، اس کو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا، اور یہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ کریم فرماتے ہیں حسن و حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ایک ذوق والی بات یہ ہے کہ جس کا پھول ہوتا ہے اسی کا رنگ اور اس کی خوشبو اس میں ہوتی ہے۔ گلاب کے پھول میں گلاب کی رنگت اور خوشبو، چنبیلی میں چنبیلی کی رنگت اور اس کی خوشبو، علی ھذا القیاس جانے جانا فرماتے ہیں حسن بھی میرا پھول ہے، حسین بھی میرا پھول ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دونوں ذاتوں میں رنگ بھی مصطفیٰ جان رحمت کا تھا اور خوشبو بھی مصطفیٰ جان رحمت کی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ بندے کو اپنے لگائے ہوئے پھولوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ ایک پھول وہ ہیں جو پھول فروش سے ہم خرید کر لوگوں پر نچھاور کر دیتے ہیں، اور ایک پھول وہ ہے جو گھر کے گملے میں بھی لگایا ہو تو جب وہ شاخ پر لہلہاتا ہے تو پھر بچہ بھی اپنا اس کو توڑے تو اپنے آپ کو کبھی وہ اچھا نہیں لگتا۔ پھول سرکار کے ہیں، اور جب اس پھول کو میدان کربلا میں، اور یہ آپ کو میں پس منظر سناؤں جو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھوں کے اشارے سے پوچھوں یا آپ بولتے بھی ہیں؟ عین ممکن ہے کہ آپ بولتے بھی ہوں، اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ نہ بولتے ہوں۔ چلیے، اصل میں موسم حج میں ایک عراق کے حاجی نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مسئلہ پوچھا، کیا احرام کی حالت میں مکھی مار سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو آیا کدھر سے ہے؟ کہا میں عراق سے آیا ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، اس کے سوال کا جواب دینا چاہیے تھا کہ احرام کی حالت میں مچھر کو، مکھی کو، کسی جانور کو کس کو مار سکتے ہیں، کس کو نہیں مار سکتے۔
پر جب سیدنا فاروق اعظم کے لخت جگر نے اس کے منہ سے سنا نا کہ یہ حاجی عراق سے آیا ہے اور کربلا کہاں ہے؟ عراق میں، اور یہ سوال ہو رہا ہے کربلا کے واقعے کے کہیں بات، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر گویا تڑپ گئے اور فرمانے لگے، او عراقیو، اب مکھیاں مارنے سے پہلے بھی مسئلے پوچھتے ہو، اس وقت کدھر گئے تھے کہ جب اس ذات اقدس کو کربلا معلیٰ میں بے دردی سے شہید کیا گیا، جن کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ہو جائے گئی بات کی۔ اگلی حدیث مبارک سماعت کیجئے۔ علی متقی ہندی رحمہ اللہ نے کنز الاموال میں اس کو نقل کیا۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسن اور حسین عرش الہی کی دو تلواریں ہیں۔ بہت کمزور بولتے ہیں، گزارا چلے گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ حسن اور حسین عرش الہی کی کیا ہیں؟ دو تلواریں ہیں۔ دیکھیے یہ تلوار اور اسد اور سفینہ، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں اصل میں یہ کسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب مولا مرتضیٰ شیر خدا کو شیر خدا کہتے ہیں تو مراد اس سے بہادری ہے، طاقت ہے، بے خوفی ہے، غلبہ ہے۔ تلوار حضرت سیدنا خالد بن ولید کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خالد سیف ہے من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اور امام حسن اور امام حسین کے لیے فرمایا، یہ میرے دونوں شہزادے عرش الہی کی دو تلواریں ہیں۔ دو حدیثیں ہو گئیں، اب تیسری حدیث مبارک سماعت کیجئے۔ رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا یعلا بن مرہ و دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ احادیث مروی ہیں، اور میں اپنے سنی نوجوانوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار اور بالخصوص حسنین کریمین کی شان میں جتنی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں ان کو بیان اور عام کرنے والے سید عالم کے صحابہ کرام ہیں۔ تو بات کی سمجھ آئی ہے؟ اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام۔ اب ذرا آپ دیکھیں، لطف لیجئے اس حدیث مبارک کا۔ یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، دو مرتبہ نہیں ہوا، ان گنت مرتبہ ہوا ہے۔ اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ سے، اور میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو اس کے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے مدینے کی گلیاں دیکھی ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے مدینے کے سلطان کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا ہے، اور کس انداز میں دیکھا ہے اس کی ایک کیفیت دیکھیں۔ کریم تشریف لا رہے ہیں اس حال میں کہ ایک کندھے مبارک پر امام حسن سبحان اللہ، اور دوسرے پر مظلوم کربلا حضرت امام حسین۔ کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں جس کو بیان کر کے اس حسین منظر کو یہ کہہ دوں کہ میں نے اس منظر کو لفظوں میں بیان کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ منظر ہے کہ حسن مصطفیٰ دو جگہ نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ لوگ الگ سے احتجاج پر نہیں ہیں تو سبحان اللہ کہیں کہ تسی یہ تو جناب منبر ہی حضرت پیر طریقت والا مرتبت ایک ایسا سید زادہ
جو خاندان نبوت کے فیض کو علم اور روحانیت کے اعتبار سے اور سچے کھرے عقیدے کا علم اٹھا کر، میری مراد حضرت قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، تو یہاں پر تو خاموشی کسی کے لیے روا ہی نہیں، اور میں بھی آپ کو کوئی ردی باتیں نہیں سنا رہا، میں نائب محدث اعظم کا غلام ہوں اور ذمہ داری سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور میں اکثر آل اطہار کی شان میں احادیث بیان کرتا ہوا یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ آل رسول کی شان میں سچ اتنا ہے کہ ان کے لیے کسی جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات کو سمجھ گئے؟ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ حسن حبیب 2 جگہ نظر آ رہا ہے، یہ بھی صحاح ستہ کی حدیث پاک ہے کہ امام حسن سر انور سے سینے تک حضور کی شبیہ اور مظلوم کربلا سینے سے قدموں تک مصطفیٰ جان رحمت کا عکس جمیل، گویا دونوں کو جمع کیا جائے تو جمال مصطفیٰ سامنے ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک حسن مصطفیٰ اور پھر حضور کے کندھوں پر پھر حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب یہاں کا حسن اگر کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں رچ بس گیا ہو تو اب ایک قدم آگے بڑھیے، اب حسن پر اور رنگ و نور کی بارش ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سرکار کبھی امام حسن کے سر کو تھوڑا سا خمیدہ کر کے چوم رہے ہیں، اور کبھی مظلوم کربلا کو تھوڑا خمیدہ کر کے اور اپنے رخ زیبا کو اٹھا کر امام مظلوم کے چہرے پر بوسہ عطا فرما رہے ہیں۔ اب بتاؤ اس منظر کو لفظوں میں میں کیسے لا سکتا ہوں؟ یوں کہہ لیجئے کہ کائنات کا حسن سمٹ کر آج مدینے کی گلی میں ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ جنت کے بام و در بھی آج حسن کی خیرات مانگنے مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کندھوں پر حسنین پاک اور کریم کی جلوہ گری، ہم وہ ہیں جو مدینے کی خاک چومتے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ ہمیں کوئی تسبیح دے دے اور بولے مدینہ پاک سے آئی ہے تو ہم اسے چومتے ہیں۔ ایک کھجور مل رہی ہو تو ہم کھجور کو بولیں یہ مدینہ شریف کی ہے تو ہم وہ بھی کھانے سے پہلے چوم لیتے ہیں۔ مدینے کی مٹیاں چومنے والوں، حسنین کے رتبے کو کوئی کون جان سکتا ہے کہ جن کے لب و رخسار کو شاہ مدینہ بوسہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ خوشی خوشی سے سبحان اللہ کہیے، سمجھا رہی ہے؟ اب ذرا دیکھیے، راوی کہتے ہیں کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام قریب آ گئے، تشریف لے آئے۔ یہ منظر ایسا دیدنی تھا، وگرنہ ان کے لیے یہ پہلا نہیں تھا۔ کبھی کبھی کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں، کچھ منظر ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو اپنے کومنٹس دینے پڑتے ہیں، اپنے خیال کا اظہار بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے۔ تو راوی بارگاہ میں عرض کرتے، آقا آپ ان دونوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب! حالانکہ یہ بات آج پہلے دن نہیں ہوئی، حسنین پاک کو کندھوں پر اٹھانا یہ پہلے دن نہیں ہے، ان کے لبوں کو چومنا، رخساروں کو چومنا پہلے دن نہیں ہے، پر آج دلکشی ایسی تھی کہ میرے کریم کے مرید عرض گزار ہوتے ہیں، آقا آپ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا، اس جواب کا پہلا حصہ ہی روح کو تسکین دیتا ہے۔ جانے جانا نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ یہ کمال درجے کی شفقت ہے، وگرنہ سب جانتے ہیں کہ دونوں حضور کے نواسے ہیں، ایسا ہی ہے۔
اور کریم فرما رہے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، پھر فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور ابھی بھی حدیث ختم نہیں ہوئی، اب مزید لطف لیجئے، پھر کریم نے سر انور آسمان کی طرف کیا۔ یہ تو باقاعدہ اس مرکز میں 10 روزہ محفل ہے نا اہل بیت کی یاد میں، لیکن جو حدیث اس وقت گلی میں میرے کریم کے میٹھے بول تھے، وہ کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، کوئی ویڈیو نہیں بن رہی، کوئی موبائل آن کر کے لوگ نہیں کھڑے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جان عالم کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت ہے۔ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر نگاہ آسمان کی طرف کر کے کہا مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ ہیں حسنین کریم ہیں۔ 3 حدیثیں ہو گئیں، جتنی بھی ہو گئیں۔ اب چوتھی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں 4 یاروں کی نسبت سے۔ سبحان اللہ، 4 یاروں کی نسبت سے۔ خلفائے راشدین کی تعداد 5 ہے، 5 میں خلیفہ راشد سرکار امام حسن مجتبی ہیں، لیکن یار ہم 4 کہتے ہیں تو خود ہی سمجھ جاؤ وہ نواسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب لفظ یاری اور دوستی کی بات آتی ہے تو تب ان 4 کی بات آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ 5ویں خلیفہ نہیں ہے، اس فرق کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ باتیں کبھی کبھی افسانہ بن کر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نزاع کی سبب بن جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو 4 یار کی اصطلاح ہے نا، کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ کتنی پرانی ہے؟ یہ بزرگ تشریف رکھتے ہیں، اپنے دور میں سنتے ہوں گے 4 یار، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں ابھی آپ کو وہ حدیث کی طرف نہیں جا رہا، میں آپ کو ایک اور طرق سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ سلسلے کو جانتے ہو؟ یہ دور ایسا ہے کہ لوگ مرید ہوتے اور ان کو اکثر نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس سلسلے میں ہیں، اور ہم کسی سے پوچھ لیں آپ کا سلسلہ کیا ہے تو وہ اپنی دکان بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا فلاں کام ہے۔ سلسلہ چشتیہ خطہ پنجاب میں سلسلہ چشتیہ کو جس ہستی نے فروغ بخشا، ان کا عرس شروع معراج وہیں پاک پتن شریف میں تھا۔ حضور پر نور فرید الحق بدین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر انتہائی شدید گرمی تھی، رات بھی حبس شدید، بابا فرید کانفرنس تھی وہاں، دربار عالیہ پہ جب حاضر ہوئے، اس قدر ازدحام، ابھی پہلی محرم ہے، نہ کوئی بسیں بھیج رہا ہے، نہ کوئی آنے کے لیے بول رہا ہے کہ آؤ گے تو پیسے دیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے کرائے بھاڑے خرچ کر کے اس پرفتن دور میں ہزار لوگ لائنوں میں لگے ہیں، بابا فرید کی چوکھٹ پہ حاضری دے رہے تھے۔ میں پہلے بھی اس خیال میں رہتا ہوں اور رات بھی اس خیال کا لطف لیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سکھے کی منڈی والے اس سے لطف لیتے ہیں کہ نہیں، وگرنہ چیز اتنی بھاری نہیں ہے، ہم واپس لے جا سکتے ہیں۔ سننے کی کوشش کرنا، پھر سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایسا رش، ایسی بھیڑ در فرید پر، سمجھ گئے؟ وہ حسین تصور جو دل کو لطف دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بابا فرید کن کی اولاد پاک میں سے ہیں، تو سادہ فوری جواب ہے سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم کی۔ تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ فاروق اعظم کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد میں ایک ہی بیٹا جسے کائنات بابا فرید کہتی ہے، ان کی یہ ٹور اور شان ہے، تو سیدنا فاروق اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ شکر کھائی ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ سمجھ گئے بات کو؟ بابا صاحب کے لاڈلے چہیتے مرید ہوئے ہیں،
سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نور اللہ مرقدہ، سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 650 سے 700 سال پہلے بابا صاحب کے قدموں میں کھڑے ہو کر ایک نعرہ بلند کرتے ہیں جو آج بھی آپ کو بھی یاد ہے. اور وہ نعرہ کیا لگایا خواجہ نظام نے؟ اللہ محمد. ایک دفعہ پھر کہیں، ایک دفعہ پھر بولیں. اب اچھا، یہ نعرہ لگانے والا سید ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء آل رسول میں سے ہے. تو اب اسے آپ اندازہ کریں کہ یہ کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے، یہ پرانی بزرگوں سے چلی آ رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو چلیے، بات چلی تھی 4 یار کی، اور چوتھے نمبر پر ہم نے آپ کو سنانا ہے حدیث پاک. حدیث صحیح میں ہے، مشکات میں ملے گی، ترمذی میں بھی انشاءاللہ ملے گی. اور اس کو روایت کیا حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں حاضر ہوا. سرکار شام کا وقت تھا، دروازے پر تشریف لائے. حضور کے وجود پر موٹا کمبل تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے سرکار نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے. دل میں آرزو ہے کہ پتہ کریں کہ کیا چیز اٹھائی ہے. بولنے کی گنجائش نہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پوچھا، اور بعض میں ہے کہ حضور نے خود فرمایا دیکھے گا اندر کیا ہے. عرض کی آقا آرزو یہی ہے. سرکار نے دونوں طرف کے پلڑے ہٹائے تو سینہ پاک کی ایک طرف امام حسن ہیں اور دوسری طرف امام حسین ہیں. ابھی آپ کو ایک حدیث سنائی ہے کہ دونوں کندھے پر ہیں، اور اب حدیث سنائی ہے کہ دونوں اپنے نانا کے سینے سے لپٹے ہوئے ہیں. منظر یہ بھی بڑا حسین ہے. وہ منظر بیان کرنے والے بھی صحابی ہیں اور یہ منظر امت تک پہنچانے والے بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. آگے بڑھیے. اتنا ہی وہ دیکھنا چاہتے تھے نا کہ چادر کے اندر کیا ہے. ایک بات، جب سرکار نے چادر ہٹا دی تو انہیں نظر آ گیا کہ کون ہے؟ امام حسن پاک اور امام حسین پاک. کلیئر ہو گیا، بتانے کی ضرورت تو نہیں. اب آپ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں تک پہنچ پائیں گے. چادر ہٹا کر دونوں شہزادے اپنے غلام کو دکھا کر پھر انہی سے حضور فرما رہے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں. نہ جی نہ، ابھی کہاں آپ آشناؤں میں کہاں آئے ہیں. ابھی اس لطف سے ہم آغوش ہونے کی کوشش کریں. ان کو سارا ہی پتہ ہے جن کو حضور فرما رہے ہیں. حضرت والا مرتبت قبلہ تشریف فرما ہے، ان سے آپ واقف نہیں تو مجھے کیا ضرورت میں آپ سے کہوں کہ ان کا اسم شریف یہ ہے، یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، دوسرے مرکز میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ایک علمی شخصیت ہیں. آپ کو تو پتہ ہے، نیا تو میں آیا ہوں آپ کے ہاں. وہ صحابی سب جانتے ہیں کہ یہ دونوں کون ہیں. پھر کہنا چاہتا ہوں، جلسہ نہیں، محفل نہیں، ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، پر حضور کو ان سے پیار ہی اتنا ہے کہ کریم فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. پھر نظر آسمان کی طرف کی، مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. پر اس حدیث میں ایک سطر زیادہ ہے جس میں ہم گناہگاروں کا حصہ بھی شامل ہے. الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں،
تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کرنا۔ کیا ہی بات ہے! حسنین کریمین کی محبت رب کا پیارا بنا دیتی ہے، حسنین کریمین کی محبت رب کا قرب بخشتی ہے، حسنین کریمین کی محبت رب کا محبوب بنا دیتی ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ شان ہے میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کی۔ چلیے 5ویں حدیث 5 تن پاک کی نسبت سے۔ سمجھا رہی ہے باتوں کی؟ اس حدیث کا بھی لطف لیجیے۔ ابن کثیر نے اس کو لکھا البدایہ میں، اور اس کو روایت کیا مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں آرام کر رہا تھا، سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائے۔ تو سرکار مظلوم کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار سے عرض کی کہ مجھے پیاس لگی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض جگہ ہے کہ امام حسن پاک نے مطالبہ کیا کہ ان کو پیاس لگی ہے۔ کریم اٹھے، صحن میں بکری کھڑی ہے، خود پیالہ لیا، گورے گورے ہاتھوں سے دودھ دھویا، پیالے میں ڈالا۔ یہ ابھی 1.5 سطر میں خود رک کر اور آپ کے مبارک چہرے بھی ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ سرکار کا اٹھنا کوئی معمولی ہے، 2 قدم چلنا کوئی معمولی ہے، برتن اٹھا کے بکری کا دودھ خود اپنے ہاتھوں سے دھونا کوئی معمولی ہے، لیکن اس ادا سے امت کو بتا دیا ہے کہ جن کے لیے میں کر رہا ہوں مجھے ان سے پیار کتنا ہے۔ یہ عملی طور پر محبت دکھائی جا رہی ہے۔ برتن میں دودھ، پھر حضور تشریف لاتے ہیں شہزادوں کے پاس، تو اب امام حسن نے پہلے مانگا تو دوسرے شہزادے نے بھی آگے ہاتھ بڑھایا کہ مجھے عطا کریں، لیکن حضور نے پہلے ان کو عطا کیا، پھر مظلوم کربلا کو عطا کیا۔ ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، اتنے میں سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ ولیہ صالحہ متقیہ زکیہ نیرہ منورہ مقدسہ معمبرہ سرکار حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہا وبارک وسلم حضور کی جناب میں عرض کرتی ہیں، آقا آپ حسن سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جو جواب دیا اس کا مفہوم یہ تھا محبت میں دونوں سے کرتا ہوں، پر اس نے پہلے مانگا تھا۔ یہ جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ بس بات یہاں مکمل ہو گئی، تشریف لائے ہیں، شہزادوں سے پیار کیا ہے، انہوں نے دودھ مانگا ہے، شہزادی کریمہ نے سوال پوچھا ہے، حضور نے جواب دے دیا کہ محبت مجھے دونوں سے زیادہ ہے، پر حسن نے دودھ پہلے مانگا تھا، ہم نے اس لیے ان کو پہلے عطا کیا ہے۔ بات یہاں ہو گئی، ایک اعتبار سے بات کمپلیٹ ہو گئی، لیکن کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ 1.5 سطر باقی ہے، سنو۔ یہ فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت بطول زہرا سے
کہ میں، دھیان رہے، میں، تم، مخدومہ پاک سے فرمایا، یہ دونوں، اب دونوں کون ہیں؟ سارے بولو بھائی صاحب، حسنین کریم ہیں۔ ہم شہزادی پاک سے فرما تم اور یہ دونوں، ابھی آپ کا پتہ چلتا ہے آپ کلاس میں کتنے حاضر ہیں، ہم، تم، یہ دونوں اور وہ جو سویا ہوا ہے۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ یہی تو ابھی آپ کو بتا کے ہٹا ہوں کہ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، کریم تشریف لائے، کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، ہم شہزادی پاک سے فرما تم، یہ دونوں اور وہ جو سویا ہوا ہے، جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ فقط جو سر ہلاتے ہیں ہم کیا کریں؟ ہو لیکن یہاں پر آپ کبھی یہ بھی سنتے ہیں کہ سیدنا رأس العشاق مؤذن رسول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں پہلے جائیں گے، یہ بھی مضمون موجود ہے۔ لیکن سرور عالم شفیع آدم علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان باتوں میں اختلاف کوئی نہیں، آسان سی تطبیق ہے، حضور بادشاہ ہیں، مالک ہیں، اس اعتبار سے پہلے تشریف لے جائیں گے۔ لیکن حضرت بلال حبشی چونکہ دنیا میں بھی حضور کی سواری پہ ڈیوٹی دیتے رہے ہیں کہ وہ آگے آگے حضور کے چلتے تھے، تو سرکار نے اسی ڈیوٹی پہ وہاں بھی رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اس اعتبار سے جنت میں پہلے جائیں گے۔ تو یہ اب تک میں نے آپ کو مفہوماً 5 حدیثیں سنا دیں ان عالی مرتبت ذاتوں کی، دونوں کریموں کی بالخصوص شان کے اندر۔ بہت زیادہ تو نہیں تھک گئے؟ کیا کیا ہے آپ نے جو تھک جائیں گے؟ سفر تو ہم کر کے آئے ہیں۔ چھٹی حدیث مبارک سنو خواجہ غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے۔ سبحان اللہ، میں پھر آپ سے وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں، آل رسول کی شان میں سچ اتنا ہے کہ ان کی شانوں کے لیے کسی جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو ہمارے نوجوان ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اہل سنت کے ذخیرہ کتب حدیث میں یعنی اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں کو اہل بیت کا ذکر موجود ہے، تو یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ کہاں سے سنا رہا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ میں تو آپ کے ساتھ ساتھ حدیث کی کتاب کا نام لینے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں جہاں درج ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک کا لطف لیجئے، یہ بھی صحاح کے اندر موجود ہے، اور یہ منظر بھی سبحان اللہ۔ ابھی جو حدیث 5ویں نمبر پر پڑی تھی اس میں 5 تن کا کٹھے ذکر تھا۔ چار یار اور 5 تن پاک، واہ کیا مقدر ہے ہم سنیوں کا۔ 4 یار، 4 یار اور 4 یار تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان و یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے اعلی حضرت، اور 5 تن پاک۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ اللہ، 5 تن پاک۔ پانچویں حدیث میں 5 تن پاک کا ذکر تھا، اب چھٹی حدیث میں پھر 5 تن پاک کا کٹھے ذکر ہے۔ یہ منظر بھی کمال کا ہے، ایک ہاتھ سرکار حسن کا پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ سرکار حسین کا پکڑا ہوا ہے۔ ویسے آپ کو ایک گزارش کروں،
جس جس کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہے، چلیں اس جملے کا مطلب تھا جنہیں آپ اپنا ہاتھ حضور دے ہاتھ چ دیتا ہے، اور ایک دوسری کیٹیگری بھی ہے جیدہ ہاتھ حضور آپ پھڑ لیا ہے، یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ ایتھے بھی شہزادیاں دا ہاتھ آپ پھڑیا ہے، جنہ آپ ہاتھ چ ہاتھ دیتا ہے وہ بھی کمال نے، تے جنہ دا کریم ہاتھ آپ پھڑیا ہے، سبحان اللہ۔ اور لطف لیجئے اس حدیث پاک کا، اس کو ہم اس ترتیب میں شمار نہیں کر رہے، الگ سے آپ کو تحفہ دے رہے ہیں۔ یہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے، سرور عالم علیہ السلام نے امیر کشور محبت شہنشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہے، اور اپنے مرید بھی مراد بھی سیدنا عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہے، اور کریم فرماتے ہیں اسی اینجی قیامت والے دن اٹھائیں گے۔ ہم اسی طرح قیامت کے دن اٹھیں گے، لہذا سوکھی جی گل یہ ہے کہ جنہ دے ہاتھ حضور دے ہاتھ وچ ہون، انہاں سارے آگے نیوی پا کے رکھنی چاہیے ہے، ان سے محبت کرنا چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے۔ اب یہاں حسنین پاک کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور کریم فرماتے ہیں میں اپنی ذات پاک، یہ دونوں کیا لطف ہے، کیا انداز ہے، جس نے مجھ سے محبت کی ایک، ان دونوں سے محبت کی، دونوں کون؟ آج تو میں تقریری آپ کو صرف حسنین پاک کی شان میں سنا رہا ہوں، بس دو شہزادوں کا تذکرہ، ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی شان زبان محبوب سے، اور ہم تک پہنچایا حضور کے مریدوں صحابہ کرام نے علیہم رضوان۔ فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی ایک، جس نے ان دونوں سے محبت کی، یعنی یہ نام لینا کتنا کہ مشکل ہے جڑا تسی چپ شاہ ہو جاندے ہو، جس نے مجھ سے محبت کی یہ حضور کی ذات ہے، اور ان دونوں سے مراد کون ہے؟ مل کر نام لیجئے ایک دفعہ پھر، حسنین کریمین۔ جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، اور ان کے اباوین سے محبت و عقیدت رکھی۔ اب ماں باپ میں کون ہے؟ مولا مرتضی شیر خدا اور حضرت سیدہ مخدومہ بطول زہرا۔ کتنے نفوس ہو گئے؟ 5۔ جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، ان کے والدین سے محبت و عقیدت رکھی، وہ قیامت کے دن جنت میں جس جگہ ہم جلوہ گر ہوں گے ہمارے ساتھ ہوگا۔ معیہ ہی بہت ہے، لیکن فی درجاتی اس تو بھی تگڑا کم ہے۔ میرے ساتھ ہوگا، اور جس درجے میں، جس محل میں، جس جنت کے اس حصے میں ہم ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ لیکن ایک سوال اٹھ گیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جنت کے جس درجے میں ہوں گے وہ درجہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ مقام سب سے، ہر ایک کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، شوق تو مجھے بھی ہے، دعویٰ میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے کہ ہمیں حسنین پاک سے بھی محبت ہے، ان کے والدین کریمین سے بھی محبت ہے۔ پھر ایک طرف ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں کہ کہاں ہم سے گناہگار، کہاں جنت کا وہ درجہ جہاں امام الانبیاء جلوہ گر ہوں گے۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جدو مالکاں فرما دیتا، پھر اے نہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر ہو گیا۔
اب یہاں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، ایک بات، لیکن یہاں بھی بڑا حسین نقطہ بیان کیا حکیم الامت مفتی محمد احمد یار خان صاحب نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جڑا محل ہوندا ہے نا وہ دے چ مالک ہی رہندا ہے، وہ بندا بھی مالک واسطے ہی ہے، سمجھ گئے نا؟ لیکن جنہیں روٹی پکانی ہے نا کچن دا کام انہیں بھی اوتھے ہی رہنا ہے، تے جنہیں جھاڑو دینا ہے نا، سبحان اللہ، جنہیں جھاڑو دینا ہے انہیں بھی اسے چھت تھلے رہنا ہے، اسے محل دے کسے سجے کھبے کونے خدرے دے وچ، جنہیں پانڈے مانجنے نے انہیں بھی، تے جنہیں دروازے اتے پہرا دینا ہے انہیں بھی، تے جنہیں بادشاہ دا چپراسی بن کے کھلونا ہے انہیں بھی اوتھے ہی۔ وہ فرماندے نے محل تے ایک کے پر سارے رہن والےاں دی حیثیت ایک نہیں ہے۔ تو حضور ہیں مالک۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس جناب میں عرض کرتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ لہذا یہ اچنبھے کی بات نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام الانبیاء جس اعلیٰ درجے میں جلوہ گر ہوں گے وہاں ہم جیسے گناہ گاروں کا گزر کیسے ہوگا؟ تے کمیاں تے چپراسیاں نو بھی تے مالک اوتھے ہی رکھ دینے نا۔ تو کہا محبت کرو ان سے۔ اور پھر جنت کوئی کنال دو کنال کی تو ہے نہیں کہ جو اتنی فکر پڑ جائے کہ انہیں بندے کتھے رہیں گے۔ یہ کنال دو کنال کی نہیں ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے فرمایا کوڑا، یہ سٹک ہے نا سوٹی، ایک ہوتا تھا، یہ بچوں نے تو نہیں، انہوں نے تو میرا خیال نہیں دیکھا ہوگا، یہ باقی انہوں نے دیکھا، تانگے والے کے پاس ہوتا تھا چھانٹا، سمجھ گئے؟ اور کوڑا تو ہم نے بھی نہیں دیکھا، وہ ہم سے بھی پچھلے دور کی باتیں ہیں۔ تو چھانٹا ہو، کوڑا ہو یا سٹک کو، آپ یہ کہہ لیجئے وہ 2 گز جگہ گھیرتی ہوگی لمبائی میں، 2 گز 3 گز کر لیں، اور چڑائی کے اندر آپ اس کو بہت زیادہ بھی جگہ دینا چاہیں 2 فٹ کر لیں، 3 فٹ کر لیں۔ سرکار عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دے وچ کوڑا یا چھانٹا رکھیا جائے نا تو جنی جگہ اس چھانٹے نے گھیری ہے نا، صرف انی جگہ تہاڈی کل دنیا تے دنیا چ جنہ مالو منال ہے او دے نالوں بھی بہتر ہے۔ اب حیرانگی والی بات آپ سنیں کہ جو جنت ہے وہ اس زمین سے بھی بڑی ہے، آسمان سے بھی بڑی ہے۔ جنت دیکھا نا بال گئے نے تو تساں بھی نال ٹر گئے ہو۔ جنت آسمان سے بھی بڑی، زمین سے بھی بڑی ہے۔ پہ گیا نا رولا کہ یہ دے نالوں وڈی ہے تو ہے کتھے پھر؟ تو ایک بندہ سوال لے کر آیا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جناب میں، انہاں کہا جی زمین و آسمان نالوں جو وڈی ہے تے ہے کتھے جے؟ حضور حیدر کرار نے فرمایا جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں ہوتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا جی اے سمجھ آ جائے تو تینوں وہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ یہ بیچارے کئی تو ایسے ہی ہیں جیسے مسافر خانے میں دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور پلیٹ فارم پہ گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں اور گاڑی یہاں آئے گی نہیں۔ ہم تقریر بھی کر رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں۔ کوئی یہاں تک سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ کتنی حدیثیں ہو گئی ہیں؟ چلو بھی اللہ آپ کو جزا دے، شکر الحمدللہ کہ آپ کو یاد ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔
جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، ان کے والدین سے محبت کی، جنت میں جس جگہ ہم جلوہ گر ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ خدا کا واسطہ ہے، حضور کے گھرانے سے پیار کرو، حضور کے گھرانے سے محبت کرو۔ محبت کیسے کی جاتی ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب سننے کے لیے 7ویں حدیث، کبھی آئے گا موقع انشاءاللہ سنیا دے کہ حدیث دے ناتے بھی سبحان اللہ اکھن گے، آئے گا۔ 34 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک تو میں نے اتنا خاص نہیں دیکھا، لیکن آ جائے گا۔ ہم نے نہ دیکھا تو شاید ہمارے بعد والے دیکھ لیں گے کہ 5ویں حدیث تے آکن سبحان اللہ، وگرنہ ہن تک دے کہ ہوں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اس کا کچھ زیادہ سمجھ آتی ہوگی، اور حدیث بیان نہ ہو تو پھر کہتے ہیں کہ فلاں تو 621 اور 389 اور 446 اور 667 بیان کرتا ہے، ہاں تو پھر ہتھے چڑھ جاتے ہو، ایک کلپ دیکھ کے پھسل جاتے ہو۔ آنا گلستہ میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ سمجھائی یہ بات کی؟ سماعت کیجئے، یہ صحیح بخاری ہے، یہ صحیح بخاری ہے، مناقب کا چیپٹر ہے۔ بعض جگہ پر زور کی نماز، بعض جگہ پر عصر کی نماز، دور خلافت خلیفہ اول نبی و رسولوں کے بعد افضل سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ نے زور کی نماز یا عصر کی نماز پڑھائی، اور پڑھا کر باہر نکلے تو موت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ تھے شیر خدا مشکل کشا۔ باب ولایت مولا المسلمین امام المتقین سرکار سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اہل سنت ہو کر مولا علی کو نہ مانیں؟ مولا علی تو منہ موڑ کے داتا صاحب نو اسی منہ کنج بکھا سکنے ہیں، زندہ زندہ حضرات بولے، باقیوں کی ہم فاتحہ پڑھ دیں گے۔ داتا صاحب کون ہے؟ مولا علی کے بیٹے۔ مولا علی سے منہ موڑ کر سلطان الہند غریب نواز کو کیا منہ دکھائیں گے؟ غریب نواز کون ہے؟ خواجہ معین الدین، مولا علی کا بیٹا۔ مولا علی سے منہ موڑ کر علاء الدین علی احمد صابر کلیری، ان کو کیا منہ دکھا سکتے ہیں ہم؟ صابر پاک کون ہے؟ مولا علی کا بیٹا۔ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کو کیا منہ دکھا سکتے ہیں؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کون ہے؟ مولا علی کا بیٹا۔ سبحان اللہ، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور وڈی گل کریے، اور مولا علی تو منہ موڑ کے پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں پیر دستگیر روشن ضمیر سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی کو کیا منہ دکھا سکتے ہیں؟ غوث پاک کون ہے؟ مولا علی دا بیٹا۔ منہ مبارک سے سبحان اللہ کہیں، منہ مبارک سے، سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی کا بیٹا۔ پتہ نہیں اتنوں کو مان کر بھی آپ کو شک کیوں رہتا ہے کہ ہم مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے؟ نکلو اس شک کی دنیا سے، اپنے نظریہ حق پر مضبوطی سے قائم رہو، کوئی گالی گولی کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں دانے اپنے کر دینے تے اپنے کھائیے۔ پڑولا پڑیا چھڑ کے تے کولا لے کے منگنا چنگی گل نہیں ہوندی، سمجھ گئے؟ سنو، کتنی حدیث سنا رہا تھا؟ 7ویں۔ صحاح ستہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسجد سے باہر نکلیں، صدیق پاک کے ساتھ مولا علی پاک، سرکار بھی مسیح چتے سارے کٹھے ہی سن۔
استخارہ کر کے بولتے ہیں آپ لوگ بھی. وہ کیا ہوگا آپ نے رابطہ موبائلوں والوں سے کہ ہمیں بتاتے رہنا کہ یہاں سبحان اللہ کہنا ہے کہ نہیں, کوئی خطرہ تو نہیں ہے. حضور کی مسجد میں تو یہ سارے اکٹھے تھے. بیڑا غرق ہو اس سیاہ تاریخ کا کہ جس نے ان کٹھے لوگوں کو بکھرے ہوئے دکھانے کی کوشش کی ہے. ہماری نظر تاریخ کے سیاہ ورقوں پہ نہیں ہے, رسول اللہ کی مسجد کے مصلوں پر ہے. جہاں یہ کٹھے ہی جاتے تھے, کٹھے ہی باہر آتے تھے. سمجھ گئے؟ اب کیا ہوا, گزرتے گزرتے گلی میں بنو ہاشم کا چاند, رسول پاک کی تصویر, عکس جمال مصطفیٰ سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بچوں سے کھیل رہے ہیں. سرکار صدیق پاک نے شہزادے کو اٹھایا, چوما, کندھوں پر بٹھایا, رخساروں کو تھپ تھپایا اور پھر مسکرا کے یوں فرمایا, میرا باپ تجھ پہ قربان, میرا باپ تجھ پہ قربان. تیری منموہن صورت میرے بھائی علی سے نہیں ملتی. شہزادے تیرا رخ زیبا میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت سے ملتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یوں محبت کی جاتی ہے. اب 8ویں جب مقام پر روایت سنیے کیسے محبت کی جاتی ہے. ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا, یمن سے حلے بن کر آئے, جبے بن کر آئے. یمن کپڑے کی مارکیٹ تھی اور یمن کی خوشبختی یہ بھی ہے کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو یمن کی چادر پسند تھی. اور تذکروں میں موجود ہے کہ یمن کی چادر میں اس کے کنارے پر کناری لگ, جیسے ہمارے یہاں پیکو کرتے ہیں یا گوٹا لگا دیتے ہیں, تو اس کی دھاری دار کناری ہوتی تھی. اور خواجہ پیر میرے علی شاہ چشتی گولڑوی قدس سر العزیز نے جو وادی ہمراہ میں سرکار کے دیدار کا شرف پایا تھا, ان کے کلام سے لگتا ہے کہ اس دن انہوں نے بھی حضور کو یمنی چادر میں دیکھا ہے. اسی لیے وہ غرض کرتے ہیں, لاؤ مکھ تھی مخطط برد یمن, من لاہو مکھ تھی مخطط برد یمن. مخطط کا مطلب ہوتا ہے کڑھائی والی. لاہو مکھ تھی مخطط برد, برد چادر کو قصیدہ بردہ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ لاہو مکھ تھی مخطط برد یمن, من بھاوری صورت دکھلاؤ سجن, اوہا مٹھڑی گالی الاؤ سجن, جڑیاں ہمرا وادی سن کریاں. تو یمن سے حلے بن کر ہے. ہم واسکٹ پہنتے ہیں, چکن پہنتے ہیں, شیروانی پہنتے ہیں, عرب میں جبہ پہنتے ہیں قمیص کے اوپر سے. وہ چھوٹے سائز کے جبے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بچوں میں بانٹ دیے. حسنین کریمین مسجد میں تشریف لائے تو حضرت عمر پاک نے دونوں سے کہا, شہزادو جبے آئے تھے اور 11 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں. 11 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں. ان 5 منٹوں میں آپ کے نیند کے جھونکے بھی دیکھوں گا, آپ کا انداز بے خودی بھی دیکھوں گا, کئیوں کی بے رخی بھی دیکھوں گا, اور کوشش کروں گا کہ یہ کتنی روایت پہ پہنچے, ہم 7ویں پر پہنچے ہیں. اللہ کرے کہ میں انہی منٹوں کے اندر اندر, مجھے ویسے پابندی نہیں لگائی گئی لیکن جو شیڈول چلتا ہے وہ بہت اچھا ہے, اتنے ٹائم میں گل تے بابا بلے شاہ آخیا سی ایک نقطے وچ مکدی ہے. تو میں کوشش کروں گا 10 محرم کی نسبت سے 10 روایتیں تک پہنچ جاؤں. اگر بیچ میں مجھے کوئی تبصرہ نہ کرنا پڑے, اور کبھی کرنا پڑتا ہے اور ضروری ہوتا ہے, جلدی جلدی میں اب اس کو ہم پوری کرتے روایت کو. شہزادو جبے آئے تھے یمن سے, میں نے بچوں میں بانٹ دیے. اب یہ جملہ جہاں مجھے رکنا پڑ رہا ہے اور مجھے آپ کی جاگتے ہوئے توجہ کی ضرورت ہے. سیدنا عمر پاک حسنین پاک سے کہتے ہیں کہ جبے آئے تھے, میں نے بچوں میں بانٹ دیے, پر انہاں وچوں کوئی تہاڈے لائق نہیں سی. آ گئی سمجھ؟
کہ نگاہ فاروق اعظم میں حسنین کا مقام کیا ہے. اور یہ کوئی نقابت نہیں ہو رہی، خطابت نہیں ہے، کوئی کلپ بنا کر وائرل کرنا ہے، یہ وہ نہیں ہے. یہ مسجد نبوی میں وہ بول رہا ہے کہ جن کے لیے سرکار نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ پاک نے حق عمر کی زبان اور دل پر رکھ دیا ہے. یہ وہ بول رہے ہیں. آگے حضور مخدومہ بطول زہرا کے جگر پارے ہیں. انہوں نے کہا امیر المومنین کوئی ایسی بات نہیں، اچھا ہوا ہے بچوں کے کام آگے. کہا نہیں، مینوں اجے سکون نہیں آنا. فوراً قاصد کو یمن بھیجا اور کہا میرے حضور کے شہزادوں کے لیے ان میں کوئی جبہ قابل نہ تھا، لہذا جلدی تے ودیا جے تے سونے جے تے چھیتی وہ بنا کر بھیجو. وہ بنوا کر آئے. جب آئے تو حضرت عمر پاک نے دونوں سے بات شروع ہوئی ہے اور 7واں عدد ہے، دونوں کو پہنائے اور پہنا کر جو فرمایا من وعن لفظ یہ نہیں ہے، خلاصہ یہی ہے. شہزادوں کو جبے پہنا کر فرمایا شہزادوں آج سکون ہویا ہے. ماشاءاللہ ہمارے مخدوم حضرت شاہ صاحب قبلہ دامہ اقبال رونق افروز ہوئے، ست مرحبا. ماشاءاللہ اللہم وسہلا. آج اپنے ہاتھوں سے پہنا کر فرمایا کہ لطف آیا ہے، سرور آیا ہے، یوں محبت کی جاتی ہے. جاگ رہے ہیں آپ حضرات، جاگ رہے ہیں آپ حضرات. کتنی روایت پر تھے ہم؟ 7ویں. اور جلدی جلدی میں 8ویں سنو. کریم ابن کریم امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک قدموں پہ مٹی لگ گئی. آگے روایت کے مختلف الفاظ ہیں. شیخ الحدیث ہے بزم صحابہ میں، رسول پاک علیہ السلام کے رازوں کا محرم ہے. سب سے زیادہ حدیثیں جس ہستی سے مروی ہیں وہ ذات اقدس حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. بعض نے نقل کیا کہ یہ آستین، دھیان رہے ذرا، آستین شیخ الحدیث صحابی رسول عالی مرتبت سیدنا ابو ہریرہ نواسائے رسول اقدس حضرت امام حسن کو گود میں لے کر قدم پکڑ کر آستین، اور بعضوں نے کہا امام کا شملہ. دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں، کل یاد آ جائے تو کل سبحان اللہ کہہ لیجئے گا. نیکی میں دیر کس چیز کی، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اب دل نہ کرے تو کل کر لیجئے گا. قدموں سے مٹی کو صاف کر رہے ہیں آستین سے یا امامہ کے شملہ سے، وہ بھی مولا علی کا لخت جگر ہے. جس گھر میں تربیت ہے، علم ہے، فہم ہے، ادب ہے، فوراً امام حسن کریم نے قدم کھینچ لیا. چچا ایسا نہ کیجئے. حضور پر نور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شہزادے آپ منع بھی کریں گے تو ہم پھر بھی کریں گے. اگلا جملہ ہم آپ کو پنجابی میں سناتے ہیں، آپ کو عربی میں سبحان اللہ کہنے میں دقت نہ ہو. جیڑیاں تہاڈیاں شاناں میں جاندا واں، یہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں جیڑیاں تہاڈیاں شاناں میں جاندا واں، کتے سارا جگ جان جائے نا تے کوئی تانوں زمین تے پیر رکھن ہی نہ دے، موڈیاں تے چائی پھر. آگی بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ 8واں عدد ہے. ہم 6 تک تھے کہ ان سے محبت کرو، سمجھ گئے؟ اور نہیں، 7ویں میں صدیق پاک، 8ویں میں حضرت عمر پاک، اور یہ 9ویں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. 9 کی عدد کو پہنچ گئے قبلہ کہ نہیں پہنچے؟ دیکھ لیں، ان کی مرضی ہے. اور اگر 9 کو نہیں پہنچے تو اب 9 صحیح. میں نے تو پہلے کہا ہے آل رسول کے ذکر کے لیے سچ اتنا ہے کہ کسی جھوٹ کی امیزش کی حاجت ہی نہیں ہے. اور شاہ صاحب قبلہ کی نظر یہ بات ہے، حضرت روبی پاک مثنوی میں فرماتے ہیں پھولوں کو کڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی.
پھول خود سجاوٹ کا سبب ہوتے ہیں. تو سنیے، چلو اسی کو نومی مان لیجئے. ابن کثیر نے اس کو نقل کیا بدیگر نے. امام حسن کریم ملاقات کے لیے تشریف لائے حضرت عمر پاک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آگے دیکھا تو حضرت عمر پاک کے صاحبزادے دروازے پر اجازت مانگ رہے، ابا حضور میں آ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے اندر سے فرمایا میں مصروف ہوں، تم پھر آنا. یہی حسن ادب ہے کہ حضرت سرکار امام حسن پاک وہیں سے رخصت ہوئے کہ بیٹے کو اجازت نہیں ملی، وہ بیزی ہوں گے، میں پھر آ جاؤں گا. حضرت امیر المومنین عمر پاک کو بعد میں پتا چلا کہ شہزادے رونق افروز ہوئے تھے. ملاقات فرمائی اور ملاقات کر کے کہا شہزادے ہو تواڈے آن دا پتا تواڈے جان تو بعد لگا ہے، جی آئے ہوتے اگاں کیوں نہیں آئے؟ امام حسن کریم نے جواب دیا امیر المومنین میں ویکھیا تسا اپنے پتر نو اجازت نہیں دیتی تے میں آکھیا مینوں اجازت کتھوں ملنی ہے؟ اے گل سنی نا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تانوں کیس آکھیا ہے کہ تسی اجازت دے پابند ہو؟ جتنی بھی تعداد آج پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کی ہے، ساروں کی محبت بھی اکٹھی کر لو آل رسول کے ساتھ تو ساروں کی محبت بھی فاروق اعظم کی جو آل رسول سے محبت ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہ کہہ کر امیر المومنین نے وہ کیا کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. سر سے امامہ اتارا اور عرب کا ایک محاورہ بولا، یہ میرے سر پہ جو بال ہیں آپ کی جد کے سوا کس نے اگائے؟ ساڑی پنجابی چاندے نے جناب ساڑے ساریاں توڑے کر دیا یہ تاواں نے، توڑے کر دیا نوازشاہ نے. مزید اس کو سوکھا کر لیں کہ عمر کا جو مقام اسٹیٹس رتبہ اور شان ہے یہ سب آپ کے نانا جان کی نسبت کی برکت اور بہار ہے. لہذا آئندہ کوئی کام ہو بے دھڑک تشریف لے آیا کریں. گویا آپ فرما رہے ہیں وہ اور ہیں جنہیں اجازتوں کی ضرورت ہے، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں. لو جناب 10واں عاشورہ کا مدد پورا کرنا چاہ رہے تھے. وہ 9ویں تھی تو اب یہ 10ویں ہے، اور اگر وہ 10ویں تھی تو یہ 11ویں ہے. کہ دونوں ہی گلاں ساڈے واسطے سبحان اللہ. کمال کی بات دیکھیں، میں آپ کو اب جو حدیث سنا رہا ہوں یہ حسام الدین علی متقی نے کنز العمال میں لکھی. کنز العمال کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھی، اور اس کے راوی بھی سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. دیکھ لیا آپ نے بندے کو؟ خیر ہے، وہ خطرہ وطرہ تو نہیں ہے تو واپس آ جاؤ، ہماری طرف دیکھیے. یہی رسم عاشقی ہے کیا؟ دھیان رکھیں اور غور سے سنیں. یہ حدیث حضرت عمر پاک نے اس وقت بیان کی ہے جب محرم کی 3 راتیں شروع ہونے میں باقی تھیں اور فجر میں آپ پہ حملہ ہوا اور گہرا گھاؤ تھا، اور آپ نے فرمایا مجھے تکیہ دو تکیہ دو، اور اس سے ٹیک لگا کر آپ نے چند باتیں بیان کی. ان میں سے ایک یہ تھی جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضور سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ مخدومہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم کے گھر تشریف لائے. حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے. جان عالم آستانے سے باہر آ کے فرماتے کون ہے جو ان کی خدمت میں کچھ حاضر کرے؟ تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف دوڑے دوڑے گئے اور گھر سے 2 روٹیاں لائے جنہاں دے وچ دیسی گھیو تے عرب دی سویٹ ڈش دا ایک ٹکڑا وہی اس وقت گھر میں تھا. لا کر جانے جانا کی خدمت میں پیش کیا. حضور نے دونوں روٹیاں لے کر حسنین پاک کو عطا کر دی اور اب حضرت عبد الرحمن سے فرمایا. دونوں سے بات شروع ہوئی اور دونوں کی بات پر بات ختم ہونے لگی ہے، لیکن اب یہ بات فاروق اعظم بیان فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن پاک سے اللہ تیرے دنیا دے سارے ہی کام سنوارے. کوئی تشریح کا ٹائم نہیں ہے، سوکھی جی گل سمجھ لو جدوں حضور انج فرما دین تے سمجھو ہو گیا. سوکھی جی گل ہے، اللہ تیرے دنیا دے سارے ہی کم سنوارے
تے رہ گیا تیری آخرت دا معاملہ، فکر نہ کر، تیری آخرت دا ضامن میں ہاں۔ دو روٹیاں نظر کی ہیں، دونوں جہاں سنورنے کی گارنٹی ہے۔ یوں پیار کیا جاتا ہے آل رسول سے، اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے۔ محرم آتا ہے چلا جاتا ہے، کیا ہم 10 دن حسینی رہیں؟ اب تو 10 دن بھی نہیں رہتے۔ وہی کھیل کود تماشے۔ اب ہماری کتنی اکثریت جو ٹھنڈے علاقوں کی سیر کو نکل جاتی ہے، کم از کم عاشورہ کے دن روزہ رکھا ہو، پیاس ستا رہی ہو اور کربلا کا کچھ بتا رہی ہو، کوئی ذکر کر رہے ہو۔ ماشاءاللہ آپ کے پاس تو بہت بڑی نعمت ہے کہ بجواں شریف میں پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ آل رسول کی یاد کا، یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے حضرت شاہ صاحب کی برکت سے۔ اللہم زد فزد، مالک اس میں اور زیادہ برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ کیا ہر سال محرم آئے گا یوں ہی گزر جائے گا اور ہم کربلا والوں کی ریت پر پیشانیاں جھکنے کا ذکر کریں گے، 2 اشک بہائیں گے، نعرے لگائیں گے اور بات ختم؟ ہم خود 5 وقت کے نمازی کب بنیں گے؟ کربلا کے شاہ سواروں نے بتا دیا، ہماری پیشانیاں تو وہ ہیں جنہیں حضور نے چوما تھا، ہم نے تو وہ حالت نماز میں تپتی ریت پہ جھکا دی، تمہیں تو ایسیوں والی مسجد اور خوبصورت کلین ملے ہیں، تم اب بھی مسجد میں نہیں آتے۔ نوکے نیزہ پر امام جو بولے ہیں، کلام جو کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کی ہے، تو وہ تلاوت میری تقریر کا رنگ جمانے کے لیے تو نہیں ہوئی، وہ تو میسج ہے کہ ہم تو نوکے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھ گئے، اور جب تمہارا دور آیا ہے تو بجلی کے کھمبوں سے لگے پیپوں سے قرآن کے برقے نکلتے ہیں۔ تم 2 سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہاتھ لگاتے ہو تو قسم کے لیے اور نیاں کے لیے لگاتے ہو۔ بچہ خوبصورت کا داور ہو تو کہتے انگلش میڈیم میں جائے گا، توتلا ہو کند ذہن ہو تو پھر کہتے ہو کہ اس کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ حضرت امام نے کل ہم عشق کا دعویٰ کرنے والوں سے سوال پوچھا تو ہم سب کو سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس جواب کیا ہے۔ اس لیے محض رسمن نہیں، ہر سال ہماری زندگی میں چینج آنا چاہیے۔ کیا خبر یہ ہماری زندگیوں میں سے کس کس کا آخری سال ہو۔ اس بار محرم میں زمین پر ہیں، خدا جانے اگلے سال کون کون زمین کے نیچے ہوگا۔ تو آئیے آج اس مرکز محبت میں ارادہ کریں، سجدہ شبیری کو سلامی کے لیے 5 وقت کے نمازی بن جائیں، نہ صرف خود بنے، دوست احباب گرد و جوار کے لوگوں کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ آؤ آج نیزے کے پر چڑھ کر تلاوت کرنے والے سید کی اس تلاوت کو سلامی دیں اور نیت کریں، بہت زیادہ نہ صحیح تو 1 رکوع صحیح، 1 رکوع نہیں تو آدھا رکوع، آدھا رکوع بھی ترجمے سے پڑھیں، اور ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا کنز الایمان شریف۔ وما علینا الا